آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریز دیوانگی کی لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان کس طرح نگین کو اپنائے گا اور کیا ہارون کی والدہ اسے ہارون سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی یا پھر نہیں۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ سلطان نگین کو اس طرح چھوڑنے کے بعد کافی پریشان ہے اور اب اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے معافی مانگ لوں، اور دوسری جانب نرمین کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ سلطان نگین کو ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر نگین بھی اسے یہ بات کہہ دیتی ہے کہ تم آخر کتنی دیر تک نگین کو ڈھونڈتے رہو گے۔ اور پھر سلطان نرمین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس لڑکی کا نام میرے سامنے نہ لو تم۔ اسی بات پر سلطان اور نرمین کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے کہ سلطان اسے دھکے مارتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کہ بی جان بھی سلطان کو روکتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر اب تم نے اسے کچھ کہا نہ تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، کہ سلطان بھی بی جان کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور پھر نرمین کی کافی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور نرمین اپنے گھر تو آ چکی ہے لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد نرمین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بات بی جان سمیت سلطان کو پتہ چلتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور سلطان جو کہ نگین کے جانے کے بعد ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا، اس طرح نرمین کے چلے جانے کے بعد وہ کافی پریشان ہو چکا ہے۔ اور بی جان جو کہ اسے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر نرمین کو کچھ ہوا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تو وہ بھی اسے چھوڑ کر واپس گاؤں آ جاتی ہیں، اور وہ سلطان سے مزید کہتی ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم نگین سے معافی مانگو، پھر ہی تمہارے یہ دکھ کم ہوں گے۔ دوسری جانب نگین اور ہارون جو کہ شادی کر چکے ہیں اور اپنی زندگی میں کافی خوش ہیں، البتہ ہارون کی والدہ نگین سے خوش نہیں، وہ اسے ایک بازارو لڑکی سمجھتی ہیں اور وہ نگین پر بار بار طنز کے تیر چلاتی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نگین میرے سے لڑے اور میں ہارون کو کہوں کہ یہ اسے یہاں سے باہر نکال دے، لیکن نگین ان کی یہ تمام باتیں خاموشی سے سنتی رہتی ہے۔ اور ہارون کی بہن ردا جس کا نگین کے ساتھ کافی اچھا تعلق ہے، وہ دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، اور یہ چیز ہارون کی والدہ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنی بیٹی ردا سے کہتی ہیں کہ تم اسے دور رہا کرو، اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ ہارون کی والدہ کا نگین کے ساتھ بالکل وہی رویہ ہے جو ان کا شروع میں تھا، اور وہ نگین کو کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر نگین ہارون سے بات کرتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے امی کو سمجھائیں کہ وہ مجھے اس طرح باتیں نہ کریں، جس پر ہارون بھی نگین سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں 6 ماہ ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، تمہیں اب امی کی عادتوں کا پتہ چل چکا ہوگا، اب جو بھی ہے وہ تمہیں ہی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کہ نگین ہارون کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس طرح نگین اور ہارون کی زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہارون کی والدہ نگین سے روز بر روز اچھا رویہ بالکل نہیں اختیار کرتی، وہ نگین کو بار بار باتیں سناتی رہتی ہیں، اور پھر نگین سے بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تو وہ ہارون سے کہتی ہے کیوں نہ ہم ایک علیحدہ گھر لے لیں۔ یہ بات سن کے ہارون شروع میں تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ ہارون نگین کی بات پہ بالکل عمل ہی کرتا ہے۔ دوسری جانب سلطان نگین اور اس طرح نرمین کے جانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنے کی کافی کوشش کرتا ہے۔ سلطان سوچوں میں کھویا رہتا ہے اور اسے ساتھ ساتھ نشے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ نگین کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے نگین نہیں ملتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کی کمپنی ایک پارٹی ارینج کرتی ہے جہاں پر نگین اور ہارون بھی آتے ہیں، اور اس پارٹی میں وہ سلطان دورانی کو بھی بلاتے ہیں کہ سلطان نگین کو اس طرح دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نگین سلطان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، اور دوسری جانب یہ سب کچھ ہارون دیکھ لیتا ہے، اور پھر ہارون بھی نگین سے سوال کرتا ہے کہ یہ کون تھا، کیا تم اسے جانتی ہو، جس پر نگین بھی صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اسے نہیں جانتی۔ اور اس طرح سلطان کو نگین کا پتہ تو مل جاتا ہے اور وہ اسے ملنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن نگین سلطان کو ملنے سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر سلطان نگین کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور اسے رستے میں روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی یا میں تمہیں اغوا کر لوں۔ کہ نگین اس کی کوئی بھی بات سیریس نہیں لیتی اور اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، کہ سلطان کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے، اور لگتا ہے اسی طرح ہے کہ نگین ایک بار پھر سلطان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہے، اور سلطان جو کہ پہلے ہی کافی زیادہ ڈپریس تھا، اس تھپڑ کے بعد اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب وہ نگین سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس بدلے کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ نگین کو اغوا کر کے اپنے گھر لے آتا ہے جہاں پر نگین اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی، اور سلطان نگین سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہارون کو چھوڑ دو اور میرے سے شادی کر لو۔
लो। नगीन सुल्तान की बात ये सुनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है कि सुल्तान को इस तरह थप्पड़ पड़ने के बाद शदीद गुस्सा आता है, लेकिन सुल्तान कुछ नहीं करता। और फिर सुल्तान की नगीन की जिंदगी में इतनी इंटरफेरेंस हारून को अच्छी नहीं लगती, और जैसे ही हारून को तमाम हकीकत का पता चलता है तो वह नगीन को तलाक दे देता है। तो जैसे ही सुल्तान को इस बात का इल्म होता है तो वह नगीन को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नगीन जो कि एक बार फिर सुल्तान के झूठे झांसले में आ जाती है और वो ये हकीकत समझ बैठती है कि हाँ वाकई सुल्तान मेरे से सच्ची मोहब्बत करता है। दर हकीकत सुल्तान नगीन से उस थप्पड़ का बदला ले रहा होता है जो उसने मारा होता है उसके मुंह के ऊपर, और फिर सुल्तान और नगीन शादी कर लेते हैं। नगीन जो कि सुल्तान से शादी करने के बाद बहुत खुश है, जिस पर नगीन सुल्तान से पूछती है कि आपको याद है मैंने आपको थप्पड़ मारा था, क्या आपको उसकी दर्द हुई थी? थप्पड़ की बात सुनकर सुल्तान के वो जख्म दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं और वो नगीन से कहता है वो थप्पड़ तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे दिल को मारा था और मेरा दिल अभी तक जख्मी है। सुल्तान की ये बात सुनकर नगीन कहती है मैं इसे मरहम कर देती हूँ, जिस पर सुल्तान भी नगीन से कहता है कि ये अंदरूनी चोट है, इस तरह मरहम करने से ठीक नहीं होगी, और फिर उसे धक्का मारते हुए वहाँ से चला जाता है। कि नगीन सुल्तान का ये रवैया देखकर एकदम से दंग रह जाती है और सुल्तान नगीन से शादी तो कर लेता है लेकिन वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता। और जब बीजान को ये पता चलता है कि सुल्तान ने नगीन से शादी कर ली है और उसका रवैया अभी तक नगीन से ठीक नहीं, तो इस बार बीजान सुल्तान को समझाने के लिए उसके घर आती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि ये लड़की अच्छी है और तुमसे प्यार भी करती है, तुम्हें चाहिए कि तुम इसका ख्याल रखो, और तुम जानते हो कि तुम एक बार ये गलती कर चुके हो और बार बार तुम्हें ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। इस बार सुल्तान को बीजान की ये बात समझ आ जाती है और सुल्तान जो कि गुस्से की आग में जल रहा होता है और बीजान की इन बातों से वो आग बिल्कुल बुझ सी जाती है और सुल्तान को अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाता है। और जब वो बीजान की ये तमाम बातें बड़े ठंडे दिमाग से सोचता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि मुझे नगीन ही से मोहब्बत थी। इसके बाद सुल्तान नगीन के पास जाता है जहाँ वो नगीन से माफी मांगता है और उसके साथ बीजान भी मौजूद होती है जो कि नगीन को ये बात एहसास दिलाती है कि सुल्तान वाकई तुमसे काफी मोहब्बत करता है। नगीन बीजान की ये बात नहीं टालती और सुल्तान को माफ कर देती है और इसी तरह सुल्तान और नगीन एक होंगे और यही इस ड्रामे का एंड होगा। जी दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सुल्तान और नगीन को एक होना चाहिए या फिर नहीं, और आपको ड्रामा सीरीज दीवानगी का एंड कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।